اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ملک وقار آپ سے مخاطب ہوں۔ مکمل اختیارات ملیں گے تو وزیر اعظم بنوں گا، یہ کلیئر میسیج ہے جناب عمران خان صاحب کا، اور یہ میسیج خالی ایک انٹرویو یا کسی مخصوص طبقے کو دینا نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک پوری سٹوری ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو سمجھاتا ہوں، آسان سی بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آتی ہے۔ گورنمنٹ آنے کے بعد وہ ایک مفلوج حکومت بناتی ہے پاکستان تحریک انصاف۔ مثال کے طور پہ ان کے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے کہ وہ الائنس کرتے ہیں مختلف چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے ساتھ، اور مختلف جماعتوں کے ساتھ الائنس کرنے کے بعد وہ ایک حکومت بنا لیتے ہیں۔ لیکن حکومت بنانے کے بعد وہ ایک نعرہ لے کے آتے ہیں اس حکومت میں کہ میں کرپشن کا خاتمہ کروں گا، میں چوروں سے اس ملک کو نجات پہنچاؤں گا، میں اشرافیہ سے اس ملک کو آزاد کروں گا، اس ملک میں قانون کی بالادستی ہوگی، اس ملک میں انصاف کا معیار ہوگا، اس ملک کو ہم مدینہ کی ریاست جیسی ایک ریاست بنائیں گے۔ لیکن ان کے جو مخالفین تھے، جس میں سیاسی جماعتیں، اور جو ناقدین تھے، جس میں سے کچھ صحافی برادری موجود ہیں، انہوں نے ہر وقت ایک چیز پہ تنقید کی۔ جی آپ نے تو کہا تھا کہ ہم کرپشن کا خاتمہ کریں گے، آپ نے تو کہا تھا کہ ہم اشرافیہ سے آزاد کرائیں گے، آپ نے تو کہا تھا کہ اس ملک کو ہم ایک مدینہ جیسی فلاحی ریاست بنائیں گے، تو کہاں ہے یہ سب؟ بیسیکلی جب بھی عمران خان نے اپنے دور حکومت میں، دیکھیں ایک چیز سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، اس وقت ان دونوں خاندانوں کے اوپر جتنے بھی کیس ہیں، ان میں سے ایک کیس نکال کے باقی جتنے کیس ہیں یا تو ان کی اپنی حکومت میں ہوئے ہیں یا زرداری نے ان کے اوپر کروائے ہیں۔ عمران خان نے صرف ایک کیس ان کے اوپر کروایا جو کہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، وہ تھا 16 ارب روپے کا منی لانڈرنگ کا کیس، جو کہ ان کے ملازمین کے اکاؤنٹ میں آتے ہیں پیسے، ملازمین کے اکاؤنٹ سے اس کے بینیفیشری حمزہ شہباز اور اس کے والد صاحب جو شہباز شریف صاحب اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، وہ بن جاتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی کیسز ہیں، وہ تمام کیسز عمران خان کی حکومت میں نہیں بنے ہیں، وہ جتنے بھی کیسز ہیں وہ یا تو نون لیگ کی اپنی حکومت میں بنے ہیں یا تو زرداری نے ان کے اوپر بنائے ہیں۔ تو ایک چیز اس پہ کلیئر آپ لوگ ہو جائیں، آپ لوگوں میں سے کئی لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوگا، لیکن چلیں اس ویڈیو سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک کیس کے علاوہ باقی جتنے بھی کیس تھے وہ عمران خان نے نہیں بنائے تھے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، جو کیس آلریڈی چل رہے تھے، جس کے اوپر کرپشن کے کیسز، منی لانڈرنگ کے کیسز، ملک کو لوٹنے کے کیسز، اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھانے کے کیسز، آمدن سے زیادہ اثاثہ جات کے، جس میں سے ایک اسحاق ڈار صاحب نے خود بیان الفی جمع بھی کروایا ہوا ہے کہ میں شریف خاندان کے لیے منی لانڈرنگ کیا کرتا تھا۔ یہ ساری چیزیں ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں، اس چیز سے بھاگا نہیں جا سکتا۔ لیکن اصل مسئلہ کہاں آیا تھا؟ اصل مسئلہ آیا تھا احتساب کے اوپر، کہ عمران خان صاحب قانون کے مطابق جو احتساب کرنا چاہتے تھے وہ احتساب نہیں ہو پاتا تھا۔ جی میں کھل کے بتاتا ہوں کہ مقتدر حلقوں میں کچھ ایسے لوگ تھے جس کے فیورٹزم میں شریف فیملیز پائی جاتی تھی، اور وہ صرف اتنا کہتے تھے کہ آپ احتساب کو چھوڑ دیں، آپ احتساب کی بات نہ کریں، آپ کرپشن کی بات نہ کریں، آپ اپنی حکومت چلائیں۔ تو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جس موٹیو کو لے کے ایک طرف وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ جناب چھوڑ دیں اس چیز کو، آپ کرپشن کا نام نہ لیں، آپ احتساب کی بات نہ کریں، دوسری طرف جو وہ وعدے لے کے اس حکومت میں آئے تھے، اب ظاہر ہے کہ ان کے جو ناقدین ہیں، ان کے مخالفین ہیں، انہوں نے وہ بات کرنی تھی کہ آپ جناب یہ موٹو لے کے حکومت میں آئے تھے، آپ نے حکومت بنائی، اب کدھر گئے وہ آپ کے وعدے؟ تو اس وقت عمران خان صاحب نے خود بھی بولا ہوا ہے کہ میرے ہاتھ یہ کہہ کے باندھ دیے گئے تھے کہ اس بات کو آپ نہ کریں۔ اب وہ اس بات پہ جھگڑا تھا کہ کیوں نہ کرے بھائی اس بات کو، انہوں نے ملک کا پیسہ لوٹ کے کھایا ہے، انہوں نے ملک کو اس جگہ پہ پہنچا دیا ہے، تو اب میں نے ان کا احتساب کرنا ہی کرنا۔ اس بات پہ آ کے کچھ اختلافات ہوئے، ذاتی انا اندر آڑے آئی، ذاتی انا آئی، جس کی وجہ سے ایک چینل چلایا گیا جس کو آپریشن رجیم چینج کا نام دیا گیا، اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا گیا۔ تو یہ جو بات عمران خان صاحب کر رہے ہیں نا کہ مکمل اختیارات ملیں گے تو وزیر اعظم بنوں گا، یہ اوپر سے لے کے نیچے تک مخالفین، ناقدین، اپنی جماعت، مقتدر حلقے، سیاست میں بیٹھے لوگ، اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے لوگ، اداروں میں بیٹھے لوگ، یہ تمام لوگوں کو وہ میسیج دینا چاہ رہے ہیں کہ اب جب بھی میری حکومت بن جانی ہے، میں نے ان کو نہیں چھوڑنا۔ یہ کلیئر میسیج ہے کہ میں نے ان کے خلاف آپریشن کرنا ہی کرنا ہے، ان کو کٹہرے میں کھڑا کرنا ہی کرنا ہے، ان کو سزائیں دلوانی ہی دلوانی ہیں۔ اس چیز کے جان کے لالے پڑ گئے ہیں
پی ڈی ایم کی جماعتوں کو. یہ خالی سٹیٹمنٹ نہیں ہے, یہ کلیئر میسج تھا سب کے لیے کہ اب اگر میں حکومت میں آتا ہوں تو میں نے تم لوگوں کو چھوڑنا نہیں ہے, جو مرضی ہو جائے. NRO 2 نہیں دوں گا, NRO 2 نہیں دوں گا, پہلے دن سے عمران خان صاحب کہتے آئے تھے. اور جو ہمارا میڈیا ہے, بکاؤ میڈیا خاص طور پہ, انہوں نے بڑا واویلا مچایا تھا جی, جو وہ تو NRO مانگ ہی نہیں رہے ہیں. عمران خان صاحب تو خود ہی نعرے باری شروع کر دیں کہ میں NRO نہیں دوں گا, میں NRO نہیں دوں گا. آج دیکھ لیا آپ نے, نیب کے سارے کیسز ختم کر دیے انہوں نے. حکومت میں آنے کا مقصد مہنگائی ختم کرنا نہیں تھا, مہنگائی ختم کرنی ہوتی تب تک مہنگائی ختم ہو چکی ہوتی. لیکن اب مہنگائی کی شرح نیچے سے آسمان پہ جا لگی ہے. کسی میڈیا کو ایک دو میڈیا ہیں جس میں بول ہے, ARY نے بتانے کی کوشش کی گئی, لیکن ARY کو کیسے چپ کروایا گیا اس کو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت ایک میڈیا ہاؤس ہے, بول نیوز, جو کھل کے بات کر رہا ہے, لیکن اس کے پیچھے بھی پڑ گئے ہیں. یہ اس کو بھی دھمکیاں دینے پہ اتر آئے ہیں کہ آپ کا چینل بند کر دیا جائے گا. مبینہ طور پہ یہ خبریں آ رہی ہیں, ان کو یہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ آپ کا لائسنس کینسل کر دیا جائے گا. تو یہ بات کہاں جا رہی ہے؟ تو لہٰذا عمران خان صاحب نے کلیئر کہہ دیا ہے. کیوں کہہ دیا ہے؟ کیونکہ بیک ڈور روابط کیے جا رہے ہیں. اس کو خان صاحب کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے جان چھوڑ دیں, اللہ کا واسطہ ہے گھر بیٹھ جائیں, ہم بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں. لیکن جب وہ بات کرتے ہیں تو بات پھر وہ یہی کرتے ہیں. تو خان صاحب نے کہہ دی بات جو مرضی کریں, میں اگر چپ کر کے بیٹھا اور دوبارہ الیکشن آئے اور میں وزیر اعظم اگر بن گیا اور لگتا بھی ہے کہ عمران خان صاحب اب 2/3 اکثریت کے ساتھ اقتدار میں واپس آئیں گے, تو میں نے کسی کی سننی نہیں ہے. بیسیکلی کہنے کا مقصد یہ ہے, اختیارات کا لفظ استعمال کرنے کا مقصد ہے کہ میں نے کسی لگڑ بگے کی نہیں سننی ہے, میں نے کسی مقتدر حلقے کی بات نہیں سننی ہے. میں نے جو کرنا ہے وہ کر کے رہنا ہے. اور اگر جس نے اس رستے میں رکاوٹ ڈالی تو عمران خان صاحب کھل کے بھی اس کے گریبان کو ہاتھ ڈالنے کو پہنچ جائیں گے. یہ چیز کا ان کو اچھی طرح اندازہ ہے. دوسرے نمبر پہ جو انہوں نے مبینہ طور پہ آرمی چیف کے جو تقرری ہے اس کو خود ہی انہوں نے جان بوجھ کے خراب کر لیا معاملے کا. خود ہی نام بول دیے, مریم نواز نے کوئی نام بول دیا, کوئی لسٹ جاری کر دی, کسی میڈیا ہاؤس سے کوئی لسٹ جاری کروا دی, خود ہی متنازع بنا دیا اس چیز کو. لیکن ایک چیز آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھیں کہ کیا کبھی کسی نے کسی الوداعی پارٹی میں جنرل قمر جاوید باجوہ کو یہ کہتے سنا ہے کہ میں الوداع ہو رہا ہوں یا میں جا رہا ہوں؟ ISPR نے تو کلیم کیا ہے کہ وہ الوداعی ملاقات کر رہے ہیں. تو کیا کبھی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے یہ بات اپنے منہ سے کی ہے؟ کیا کبھی نے یہ بات سنی ہے کسی نے؟ نہیں سنی. تو اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ اگر عمران خان صاحب اپنے کارڈ چھپا کے رکھے ہوئے ہیں نا, انہوں نے ترپ کے پتے, تو PDM کی جماعتیں بھی کچھ نہ کچھ ایسا کریں گی جن سے وہ اپنے مزید اپنی جان چھڑوا سکیں. کہ جو عمران خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے, کیوں FIR نہیں ہونے دے رہی؟ اگر FIR وہ ہونے دیں کہ چلو پتہ لگ جائے گا کہ بھئی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر FIR کٹ گئی, کل کو عمران خان کی حکومت آ جاتی ہے تو یہ تو ہمیں نہیں چھوڑے گا. یہ تو پہلے ہی ہماری جان نہیں چھوڑتا, جس میں کوئی ایک کیس کے علاوہ باقی سارے کیس دوسری حکومتوں میں ہوئے ہیں. تو عمران خان صاحب وہ جان نہیں چھوڑ رہا. تو اگر اس کی حکومت میں ایک اور ہم پہ FIR ہو گئی تو ہماری جان کس نے چھڑوانی ہے بعد میں؟ کیونکہ جو ان کے ہینڈلرز ہیں, اگر وہ اس وقت موجود نہیں ہوتے, وہ آگے پیچھے ہوتے ہیں, تو کون بچائے گا ان کو؟ پہلے تو آپریشن رجیم چینج کر دیا, عمران خان کو باہر نکال کے کر دیا, اس کی پوری جماعت کو فارغ کر کے ان کے ٹولے کو اوپر لا کے مسلط کر دیا گیا, پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا گیا. اب کون بچائے گا ان کی جان؟ اب ان کی جان کسی نے نہیں بچانی ہے. تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے, صرف یہ انا کی اس وقت بات ہو رہی ہے, اور اپنے کرپشن کے کیسز کو بچانے کے لیے, اپنے پیسے کو محفوظ رکھنے کے لیے, انہوں نے پاکستان کا اگر پاکستان دیوالیہ ہو جاتا ہے, سری لنکا سے بدتر حال ہو جاتا ہے, ان کو اس چیز سے کوئی پرواہ نہیں ہے. ان کو صرف اپنے آپ سے پرواہ ہے, اپنی جان کی پرواہ ہے, اپنی مال کی پرواہ ہے, اپنی اولاد کی پرواہ ہے. وہ ارشاد بھٹی صاحب کہتے ہیں نا, آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ, تو ان کو صرف اسی چیز کی پڑی ہوئی ہے. اور پاکستان کا کوئی 1% ان کو دکھ نہیں ہے, کیونکہ اس وقت جو سارے سٹیٹس چل رہے ہیں اس میں پاکستان کہیں بھی آگے نہیں جا رہا, پیچھے سے پیچھے جاتا چلا جا رہا ہے. تو لہٰذا یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ وہ اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو مزید ایکسٹینشن دے دیں. تو یہ بات آپ لوگ ذہن میں رکھیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویلوگ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے کچھ نئی خبروں کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے